الرحیم السلام علیکم، میں ہوں عائشہ سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو۔ آغاز کریں گے جی آج میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے چہ مگوئیاں تو ہو ہی رہی ہیں، ساتھ ساتھ اشارے بھی ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ کافی سیاسی طور پر متحرک اور سرگرم جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نظر آئے، بات کی ہے انہوں نے آج لندن سے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ بھی جلد ہی ہو جائے گی، ہمیں تو مفت میں ہی جو ہے وہ نااہل کیا گیا، الزامات لگائے گئے، کیسز بنتے رہے اور مفت میں ہی جلا وطن جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ بہرحال آج ایک بڑی اہم ملاقات بھی لندن میں ہوئی ہے، چودھری سالک کی ملاقات ہوئی ہے لندن میں میاں نواز شریف صاحب سے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 6 اراکین پنجاب اسمبلی ایسے ہیں جو کہ کچھ بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تو یہاں سے ایک جو ہے وہ سچویشن شاید بدلتی ہوئی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ بہرحال ملاقات یہ جو ہے وہ اچھی رہی۔ پھر آج کی ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ کہ رانا صاحب جو ہیں ان کی کیس سے جان چھوٹ گئی ہے، اور کیس تھا جی 15 کلو ہیروئن کا کیس، جس میں رانا صاحب کافی عرصہ تک گرفتار بھی رہے تھے، تو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اس کیس سے آج بری ہو گئے ہیں۔ ایک خبر ذرائع سے آ رہی ہے وہ یہ کہ نون لیگ جو ہے وہ اپنا مائنڈ یہ میک اپ کر چکی ہے کہ پنجاب میں الیکشن یا پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ ماننے کے لیے وہ بالکل تیار ہیں، اور لیکن ایک شرط انہوں نے ساتھ لگائی، انہوں نے کہا کہ پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ ذرا کھل کے سامنے آنا پڑے گا، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی ان کے ساتھ ہینڈ ہو گیا تھا، اس کے بارے میں ہم بات کرتے بھی رہے ہیں، لیکن اس بار کلیئرٹی جو ہے وہ پہلے مانگی گئی ہے کہ کلیئر کریں چیزوں کو، اس کے بعد پھر جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھیں گی۔ پھر وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس صاحب کا بھی ایک بیان آیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان کا جنرل باجوہ پر ڈبل گیم کا الزام جو ہے وہ حقیقت کے منافی ہے۔ پھر مونس الہی صاحب نے بھی کچھ باتیں کی ہیں اور اس چیز کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے کہ فوج اور عمران خان کے درمیان جو دوریاں ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش جو ہے وہ انہی کی طرف سے کی گئی تھی۔ پھر انہوں نے ایک اور امپورٹنٹ بات کی، وہ یہ کہ جی کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ساتھ مل کر چلیں۔ اب کیا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان فیوچر اسی چیز کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ کاف لیگ جو ہے وہ شاید نکلنے کی کوشش کرے اس اتحاد سے؟ تو یہ بڑی اہم باتیں ہیں جس کے اوپر آج ہمیں بات کرنی ہے۔ السلام علیکم بخاری صاحب، کیا حال چال ہے؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ میاں صاحب کی طرف سے میں اگر کہوں کہ سیاسی طور پر سرگرمی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، آنے سے پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ آج کافی زبردست قسم کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ میاں صاحب کی طرف سے سامنے آئیں، جن کو مکمل طور پر سیاسی کہا جا سکتا ہے۔ دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ غلط تو نہیں ہوگا، ابھی تک جو ہم نے دیکھا وہ یہ تھا کہ وہ ریموٹ کنٹرول سے اپنی جماعت کو چلا رہے تھے، فیصلے سارے ان کی مرضی سے ہوتے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آدمی جب خود گراؤنڈ پہ موجود ہو تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے گراؤنڈ پر حاضر ہونے کے مشن کی ابتدا ہو گئی ہے آج۔ انہوں نے واقعتاً بہت کھلی ڈلی باتیں کی ہیں، بہت صاف ستھرے الفاظ میں، کوئی ڈھکی چھپی نہیں رکھی، تھوڑا سا محتاط بولتے رہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ حمزہ وغیرہ ملنے کے لیے انہیں گئے تھے، جب نون لیگ کی باقی قیادت ملنے گئی تھی، تو بہت سیف، بہت محتاط سٹیٹمنٹ تھے۔ اب وہ پہلی دفعہ کھلے ہیں، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو ہمیں اس کے اوپر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ طے ہو گیا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، پارٹی نہیں ہے۔ عمران خان از آن ہز اون، اور وہ جو بھی بات کریں گے ان کے حوالے سے وہ اسٹیبلشمنٹ اپنے دل پر نہیں لے گی۔ یہ بہت بڑا فرق ہے پہلے اور آج میں۔ لہٰذا انہوں نے جناب 2 3 4 باتیں جو بہت اہم کی ہیں، وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ 4 سال سے زیادہ خصوصی طور پہ اور 2014 سے لے کے عمومی طور پر جو چور چور ڈاکو ڈاکو منترا پڑھی گئی تھی، وہ ہر ایک کیس جو ہے وہ جوتیوں کی طرح سے واپس منہ کے اوپر آ رہا ہے۔ اب یہاں ہم شروع کر لیتے ہیں کہ ڈومیسٹیکلی کیا ہوا۔ پہلے تو سپریم کورٹ اور چاروں جو ہائی کورٹس ہیں، انہوں نے جتنے مقدمے نیب کے ان کے پاس گئے، ریفر ہوئے فائنلی انویسٹیگیشن کے بعد، ان میں سے کوئی ایک مقدمہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں ملزم کو سزا ہوئی ہو یا کوئی پیسہ ریکور ہوا ہو۔ لہٰذا سپریم کورٹ نے کہا کہ نیب جیسے ادارے کا تو وجود ہی نہیں ہونا چاہیے۔ چاروں ہائی کورٹس، ملک کی جو اہم ترین عدلیہ ہے، ان کے چیف جسٹسز نے یہ رائے قائم کی کہ اس کی پروسیکیوشن بہت ویک ہے، اس کی ایویڈنس بہت ویک ہے، لہٰذا کوئی بھی کیس جو ہے وہ عدالتوں میں جا کے کھڑا نہیں ہو سکا۔ صحیح۔ پھر اس کے بعد جو مرزا شہزاد اکبر صاحب ہیں، جو احتساب کے بہت بڑے مامے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہاں تو کچھ نہیں ہوا ان کو، اب ان کو گھسیٹتے ہیں جا کے غیر ممالک میں۔ تو وہ گئے برطانیہ میں 3 کیسز ان کی وساطت سے قائم ہوئے۔ پہلا تھا ایونٹ فیلڈ کے حوالے سے کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے اس میں، اور دوسرا تھا براڈ شیٹ کے حوالے سے، اگر آپ کو یاد ہو، اور تیسرا یہ جو ڈیلی میل کی سٹوری ہے۔ جو نیشنل کرائم ایجنسی نے جو پروب کیا تھا، 2 سال لگے ان کو، انہوں نے ان کے سارے اکاؤنٹس اور جتنے بھی منی ٹرانسفر تھی ساری برطانیہ کے اندر، اس کو جتنی ان کی منی ٹرانزیکشن تھی فرام دبئی اس کو
تھورلی انویسٹیگیٹ کیا اور الٹیمیٹلی کلین چٹ، جس کو صحیح معنوں میں کلین چٹ کہتے ہیں کہ ایک پیسے کی انلیگل ٹرانزیکشن نہیں ہے. لہذا وہ سارا جو محل کھڑا کیا ہوا تھا، چور چور ڈاکو ڈاکو لوٹ گئے، کھا گئے، مار گئے، میری اس بات سے یہ بالکل نہ کہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بالکل انہوں نے کچھ نہیں کیا. نو، عدالتیں کہہ رہی ہیں، پاکستان کی بھی اور غیر ممالک کی بھی. اچھا، یہ تو ہمارے یہاں بخاری صاحب کامن پریکٹس ہے نا کہ ایک دوسرے کے ادوار میں ایک دوسرے کے اوپر سیاسی مقدمات کا بننا، لیکن اگر اس طریقے سے انٹرنیشنلی جس طرح ڈیلی میل کی اگر بات کی جائے، وہاں سے اعتراف ہونا اور معافی مانگا جانا، یہ کتنا فائدہ بہت اہم ہے، بہت ونڈیکیٹ ہوئی ہے پرائم منسٹر کی پوزیشن جو ہے. اور ایک اور کمپیریزن ہے جس میں شاید ابھی یہ بات کرنا بہت یعنی پری میچور ہو، لیکن اشارے مل رہے ہیں کہ جو کیسز ان کی حکومت کے بیچ بنے ہیں یا بنائے گئے ہیں یا بن رہے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف، ان میں سے کچھ تو ثابت ہو چکے ہیں. مثال کے طور پہ منی لانڈرنگ کیس اب کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے. 8 سال تک تو الیکشن کمیشن نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا، اور جتنی تاخیری حربے استعمال کیے جا سکتے تھے وہ پی ٹی آئی نے کیے. نہ وہ پہلے پیش ہوتے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے ڈیٹیں لینی شروع کی، پھر اس کے بعد انہوں نے ججز پر اعتراض کرنے شروع کیا، پتہ نہیں کیا کیا ہوا، لیکن الٹیمیٹلی وہ کیس ثابت ہوا اور اس میں وہ یعنی آلموسٹ سزا ہو گئی ہوئی ہے ان کو. اب وہ معاملہ جو ہے اعلیٰ عدلیہ کے پاس پڑا ہے، اور اس کے اندر بھی اسکیپ کا راستہ کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے، اس لیے کہ جعلی اکاؤنٹس جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک نے ویریفائی کر دیے ہیں کہ یہ وہ اکاؤنٹ ہے جہاں سے پیسہ جب شفٹ ہوا تو اس کی کوئی منی ٹریل نہیں ہے، یا ایسے لوگوں سے پیسہ آیا جو ممنوع ہے آئین کے مطابق، غیر ملکی. مثال کے طور پہ اسرائیلی لوگ، ہندوستان کے لوگ، امریکہ کے لوگ، اور اسی طرح سے کچھ فرمیں. یہ جو اکاؤنٹ سے پیسہ آیا ہے اس کی کوئی گنجائش سیاست میں نہیں ہے. صحیح. پھر آ جائیں آپ توشہ خانہ کے اوپر. توشہ خانہ میں ان کی نااہلی ہو چکی ہوئی ہے آلموسٹ، ٹھیک ہے، اور وہ نااہلی کا کیس بھی اب اعلیٰ عدلیہ کے پاس پڑا ہوا ہے. اور جو کل ہم نے ڈرانے کی کوشش کی تھی کہ 5 کیس 13 دسمبر کی لگے ہوئے ہیں، ان میں سے بھی کوئی بھی کیس ہلکی نوعیت کا نہیں ہے. وہ سارے جو ہیں بڑے خوفناک کیسز ہیں، اور ان کا کوئی نہ کوئی حتمی فیصلہ ہونا ہے 13 کو، کیونکہ کوشش کی گئی ان کے وکلا کی طرف سے کہ کوئی ڈیفرمنٹ لے لیں، کوئی کسی وکیل کا بہانہ. انہوں نے کہا جی کچھ نہیں سننا ہم نے، 13 کو حتمی سماعت ان کی ہونی ہے. ایک تو یہ ہو گیا. صحیح. اچھا بخاری صاحب، یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ اب جس طرح ہم نے اس کے اوپر کل بھی بات کی تھی کہ 13 کوئی کیسز لگے ہوئے ہیں، پھر خان صاحب کے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو پھر وہ عدالتوں میں پیش ہوں، جو کہ آپ نے کہا کہ وہ پیش ہونا نہیں چاہتے، پھر آپ نے کہا کہ یا تو وہ محصور ہو کر بیٹھ جائیں. اچھا، اب ایسی صورتحال میں، کیونکہ ہم اس بارے میں بھی بات کرتے رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ شاید سیاسی میدان میں اتنی متحرک نظر نہیں آتی، کچھ لیکس، کچھ چیزوں کے بارے میں آپ نے بات کی، تو اگر میاں صاحب واپس آ رہے ہیں جس کے اشارے ہم نے ملنا شروع ہو گئے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے نون لیگ کے لیے کتنا اہم یہ ٹائم ہے اور کتنا ضروری ہوگا کہ اس ٹائم کو کیش کیا جائے جب خان صاحب جو ہیں وہ باہر نہیں بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ بات بھی ہم نے کل کی تھی اور یہ طے کیا تھا ہم نے آپس میں کہ نون لیگ کی الیکشن کمپین نہیں بلڈ اپ ہو سکتی اگر نواز شریف صاحب خود موجود نہیں ہوں گے. یہ ہم نے کہا تھا کل. تو یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ وہ راہ کچھ تھوڑی سی ہموار ہوتی دکھائی دے رہی ہے. 2-3 مرحلے، لیکن کیش کس طرح کیا جائے میں عرض کروں، 2-3 مرحلے آئے جہاں یہ ثابت ہوا کہ نواز شریف کی غیر حاضری میں کوئی کمپین کارگر نہیں ہو سکتی. ایک 17 جولائی کے ضمنی الیکشن آپ کے سامنے ہے، پھر اس کے بعد جو عمران خان صاحب نے 6 سیٹوں سے الیکشن لڑا وہ آپ کے سامنے ہے. یہ اس میں پتہ چلا ہمیں کہ نون لیگ کہیں ہے ہی نہیں. بالکل آپ مان لیں کسی نے کوئی کمپین نہیں کی. جو موسٹ کروشل ٹائم تھا اس پہ جو مریم صاحبہ جا کے لندن بیٹھ گئیں. اب کل ہم نے یہ کہا تھا کہ شاید واپس نہیں آئیں گی، لیکن اب ہم سن رہے ہیں کہ وہ بھی والد صاحب کے ساتھ تشریف لائیں گی اور اس کمپین کو وہ بھی لیڈ کریں گی اپنے والد کے ساتھ. اچھا، رانا صاحب نے ایک اور بات کی کہ اگر خان صاحب یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ فوراً اسمبلی توڑ دیتے ہیں، تحلیل کر دیتے ہیں، تو پھر ہم ریکویسٹ کریں گے میاں صاحب کو کہ وہ فوراً واپس آئیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ یہ اسمبلیاں ٹوٹنے نہیں جا رہی ہیں. اچھا. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ان ہاؤس گڑبڑ جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے، بجائے اس کے کوئی دشمن کوئی آپ کے اوپر حملہ آور ہو. آپ کے جو اپنے آرمز اینڈ آئیز تھے وہ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں. دیکھیے نا، بیرسٹر صاحب جس کی کوئی اوقات نہیں ہے، یعنی فیصلہ کرنے کی اوقات نہیں ہے ان کی، وہ بھی کھڑے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھیں جی پہلے پنجاب توڑوائیں پھر کریں ہم سے بات، جب تک پنجاب نہیں ٹوٹے گی ہم نے کوئی نہیں توڑنی. وہ کل بھی میں نے کہا تھا کہ ان کو شک ہے کہ پرویز الہی صاحب نے ہینڈ کر دیا. اس کے علاوہ جو محمود خان صاحب ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ پارٹی کے اندر اس کے اوپر 2 رائے ہیں. اس کی تصدیق بھی بیرسٹر صاحب بھی کر چکے ہیں. تو جہاں اپنی حکومت ہے پیورلی وہاں یہ حال ہے. پھر آ جائیں پنجاب کی طرف. پنجاب کی طرف
یعنی جو دو اہم باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب یقینی طور پر اگر عمران صاحب نہیں چاہتے تو وہ چیف منسٹر نہیں بن سکتے، خواب بھی نہیں دیکھ سکتے دوبارہ چیف منسٹر بننے کا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو چیف منسٹر بنایا عمران خان نے، باجوہ صاحب کے کہنے پہ بنایا، جس کے بھی کہنے پہ بنایا، اس میں بعد میں کرتے ہیں، لیکن ہی شوڈ او ہز لائلٹیز ٹو عمران خان. اصول کی بات تو یہی ہے، لیکن وہ تھوڑا سا ہے وائر دکھ رہے ہیں. ان کے اپنے بیانات لے لیجئے، ان کے بیٹے کے بیانات لے لیجئے، جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے دونوں ہی پرویز الہی صاحب بھی اور مونس الہی صاحب بھی اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ، لیکن جو گالی دی جا رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کو اس کا حصہ نہیں ہے وہ. بلکہ جب کبھی بھی کسی اہم لیڈر نے پی ٹی آئی کے نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دشنام ترازی کی ہے، چودھری پرویز الہی صاحب نے اس کو کیٹیگوریکلی کنڈیم کیا ہے، بالکل خود کو الگ کیا اس بیان سے، الگ کرنے کے علاوہ اس کی مذمت کی ہے. ہاں مذمت بھی کی ہے. 3 بندوں کا نام میں لے دیتا ہوں آپ کو. اعظم سواتی صاحب نے جب کہا ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. جب اپنے وہ فواد چودھری نے کہا، جب شہباز گل نے کہا تو انہوں نے کہا نہیں یہ غلط حرکت ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. تو انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے ڈی لنک نہیں کیا ہے. اب آپ سوال کر سکتی ہیں یہ کہ جناب اسٹیبلشمنٹ تو اب اے پولیٹیکل ہے، وہ تو سیاست میں نہیں ہے. لیکن جو چودھریز ہیں، خاص طور سے چودھری پرویز الہی صاحب، وہ جانتے ہیں کہ اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا قطعی تعلق جو ہے سیاست سے وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. قطعی تعلق ہی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس وقت سیاست سے علیحدہ نہیں ہے، لیکن ان کا یہ سوچنا ہے. لہٰذا جو 2-3 باتیں اور انہوں نے کہی نواز شریف صاحب نے، اس کی بھی اہمیت ہے اپنی جگہ. ایک تو انہوں نے شہریار افریدی نے جو رانا ثناء اللہ کے کیس کے حوالے سے جھک ماری تھی، میں نے جب انہوں نے وہ جھک ماری تھی تب بھی کہا تھا، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، ایک پروگرام میں نہیں کئی پروگراموں میں کہا تھا کہ جس شدت اور جس شد و مد کے ساتھ آپ یہ اعلانات فرما رہے ہیں جان اللہ کو دینی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے وہ ویڈیو دیکھی ہے جو 3 سال میں تو پیش نہیں ہوئی. تو ان کے بارے میں انہوں نے نواز شریف صاحب نے کہا کہ ان کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. میرے خیال سے آل سیڈ اینڈ ڈن بات تو کوئی غلط نہیں کی انہوں نے. شرم تو آنی چاہیے، شرم تو خان صاحب کو بھی آنی چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے بھی جتنے کیسز بنائے تھے وہ بھی ایک ایک کر کے دم توڑ رہے ہیں. اچھا، ایک اور اہم ملاقات بھی ہوئی ہے، چودھری صالح صاحب کی لندن میں ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے اندر بھی جو ہے وہ کافی مٹیریل موجود ہے جس سے کچھ چیزیں اخذ کی جا سکتی ہیں، اور اوبیسلی آپ کے پاس تو انسائٹ بھی ہوگی اس کی. کاف لیگ کے 6 اراکین وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رابطے میں ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ قائد اعظم مسلم لیگ جو ہے، چودھری شجاعت جس کے صدر ہیں، ان کے روابط تو قریبی ہیں، وہ تو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. چودھری صالح صاحب جو ہیں وہ وفاقی وزیر ہیں، آپ کے سامنے ہے. چیمہ صاحب بھی وفاقی وزیر ہیں، تو ان کی قربت تو بالکل ثابت شدہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ باقی کی جو ڈیوائیڈڈ مسلم لیگ ہے کاف، وہ کس کے ساتھ ہے. اس کے بارے میں 2-3 اشارے ایسے دیے گئے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. ایک تو رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان بہت اہم ہے کہ جناب ہم تو کنسیڈر کر سکتے ہیں پرویز الہی صاحب کو نئے سیٹ اپ میں بھی کوئی نہ کوئی رول دینے کے لیے. بار بار یہ میسج جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھیجا جائے، لیکن مشروط طور پہ. اس بار دیکھیں چودھری صالح کا جا کے نواز شریف صاحب کو لندن میں ملنا، چودھری شجاعت حسین کے پیغام دینا ان کو، اور اس کے بعد نون لیگ کی طرف سے، اس کے ذرائع کی طرف سے یہ کہنا کہ اگر پرویز الہی صاحب کھل کے سامنے آ جائیں تو ہم ان کو کنسیڈر کر سکتے ہیں فار اینی فیوچر رول. یہ سارے اندیز ہیں نا، سیاست میں انڈیکیٹرز ہی ہوتے ہیں جو طے کرتے ہیں کہ مستقبل میں آنے والے ہمیں کڑیاں ملتی ہوئی تو نظر آ رہی ہیں نا بخاری صاحب. جیسے چودھری صالح صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، پھر ان کے والد ہیں جن کا سلام پہنچایا انہوں نے آج چودھری شجاعت صاحب. پھر کل ہم یہ بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ رابطے اب بالکل کٹے ہوئے نہیں ہیں چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین کے مابین. دیکھیے پرویز الہی صاحب کو یہ سوچنا ہے کہ وہ 6 مہینے کے لیے یا 2-3 مہینے کے لیے چیف منسٹر رہنا چاہتے ہیں یا ایک لمبے عرصے کے لیے اپنا رول دیکھتے ہیں. کل میں نے آپ سے کہا تھا، آپ لالچ دے رہے ہیں. نہیں، میں نے کل آپ سے یہ کہا تھا کہ انہیں اپنی سیاست کو ایک طرف رکھ کے اپنے بیٹے کی سیاست جو ہے، جو مستقبل کی لیڈرشپ ہے، اس کا بھی سوچنا ہے. لیکن بخاری صاحب یہ میں آپ سے آف ایئر بھی پوچھ چکی ہوں، ان کے بیٹے تو بہت بڑے فین مجھے لگتے ہیں خان صاحب کے، کیونکہ وہ تو بلا شبہ جان بھی حاضر ہے. اس طرح کے بیانات نظر آتے ہیں. سیاست میں جو فیصلہ خان صاحب کریں گے وہ اٹل فیصلہ. سیاست میں گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کانسیپٹ جو بہت پرانا ہے. اچھا، تو یہ وہ ہے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. اسد عمر کون سی پارٹی میں ہے؟ پی ٹی آئی میں. اور محمد زبیر کہاں ہیں؟ نون لیگ میں. دونوں سگے بھائی ہیں، ایک ہی باپ کی اولاد ہے. تو یہ تو سیاست میں ہمارے ہاں تو ہے.
یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جینوئنلی خان صاحب کے فین نہیں، یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ چل رہا ہے. مطلب ہے ایک بندہ جو ہے اس طرف کا منہ رکھے ہوئے ہے کہ تاکہ وہاں سے بگاڑ نہ ہو، دوسرا جو ہے ادھر جیسچرز دے رہا ہے تاکہ ادھر سے قربت ہو جائے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ ہو کے رہے گا اور کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. زرداری صاحب کا لاہور آنا آپ ہر بار بھول جاتی ہیں، مجھے یاد کرانا پڑتا ہے آپ کو. وہ جو 4 گھنٹے بیٹھے ہیں چودھری شجاع صاحب کے گھر، آپ کا خیال ہے کیا کر رہے ہیں؟ کھانا کھا رہے ہیں؟ عیادت کر رہے تھے. اچھا عیادت تو 2 منٹ میں ہو جاتی ہے نا، کیسے ہیں آپ وغیرہ. تو میرے خیال سے بظاہر عیادت ہو رہی تھی لیکن اندر یقیناً کچھ نہ کچھ پک رہا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لے لیں، میرے خیال میں اس کے اوپر کافی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرنا ضروری ہے، اور رانا صاحب بھی آج بری ہوئے ہیں، پھر ان کی طرف سے بھی کچھ سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئی ہیں. ایک چھوٹا سا آپ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈیلی میل کی جو سٹوری ہے اس کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا تھا. مریم اورنگزیب صاحبہ کا آج ایک بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس سے ڈیلی میل کی جو سٹوری ہے وہ پلانٹ کرائی گئی تھی. سیاسی بیان ہے بخاری صاحب، یہاں جنرلی کچھ ثبوت موجود ہیں؟ میرے خیال سے اس میں دونوں ایلیمنٹس ہیں. یہ سیاسی بیان بھی ہے لیکن اس میں کچھ حقائق بھی ہیں. دیکھیے ڈیوڈ روڈز پاکستان آیا تھا اور پرائم منسٹر ہاؤس کے گیسٹ کے طور پہ آیا تھا. دیٹ از دا ٹائم وین دس ہول تھنگ واز کنکوکٹڈ کہہ لیجئے یا تیار کی گئی یا کوک کی گئی جو بھی ہوئی. اور اس کے بعد وہ جا کے وہاں پہ انہوں نے آرٹیکل لکھ دیا. اٹ واز ناٹ اے نیوز رپورٹ، اٹ واز این آرٹیکل. اچھا. اور آرٹیکل میں لکھ دیا کہ جناب یہ تو ایسے بے ایمان ہیں کہ انہوں نے تو فلڈ کے پیسے کھا گئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سٹوری کروانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ ڈونر ملکوں میں اگر اس طرح کی کہانی چلوائی جائے کہ آپ کے ملک کا وزیر اعظم ایڈ کے پیسے کھا جاتا ہے، تو آپ اپنے ملک کی ریپوٹیشن کے بارے میں سوچیں ذرا کیا. اور پھر آگے آنے والے دنوں میں آپ کے اوپر کوئی آفت آتی ہے تو پھر کوئی انٹرسٹڈ آئی ہوئی ہے. ابھی تو اس آفت سے ہمیں نجات نہیں ملی ہے جو سیلاب والی ہے، تو کوئی انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوگا آپ کی مدد. تو ایک تو یہ رویہ خان صاحب کا بہت پرانا ہے. خان صاحب جتنے انٹرنیشنل فورمز پر گئے ہیں، چاہے وہ یعنی جو شنگھائی آرگنائزیشن ہے اس کی تنظیم ہو، چاہے وہ یہ جو آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس ہے OIC وہ ہو، چاہے وہ ڈیووس کی اکنامک کانفرنس ہو، سمٹ ہو، ان سب میں جا کے انہوں نے ایک چیز بڑی شد و مت سے ثابت کی ہے کہ پاکستان کرپٹ ملک ہے، پاکستان کی اشرافیہ ساری کرپٹ ہے، پاکستان میں کوئی آنسٹ آدمی نہیں ہے. اور اس کے بعد کس منہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ یہاں آ کے انویسٹ کریں، وہ میری بات سمجھ میں نہیں آئی. تو کوئی نہیں آیا. جتنے مرضی ان کے فگرز کے دعوے دیکھ لیں، آپ مجھے بتائیں کوئی ایک میگا پروجیکٹ لگا ہو جو باہر کے سرمایہ دار نے سپانسر کیا ہو. بلکہ ہوا کیا کہ جو سی پیک جیسا پروجیکٹ تھا which was transparent, which was in the interest of پاکستان، وہ بھی رک گیا تھا. اور وہ بھی اس لیے رک گیا تھا کہ خان صاحب کے 2 وزراء نے، ایک سرفراز داؤد صاحب اور دوسرے اسد عمر صاحب، انہوں نے اسپرشنز کاسٹ کی تھی کہ یہ جو معاہدے ہوئے ہیں یہ مشکوک ہیں، ہم ان کو ریوزٹ کریں گے اور انویسٹیگیٹ کرائیں گے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے چائنا کے ڈپٹی پرائم منسٹر نے پھر اس پہ ریئیکٹ کرتے ہوئے کہا تھا فارن آفس کی بریفنگ میں کہ ہم انتظار کریں گے، ہم نے کام روک دیا ہے. یا سلو ڈاؤن کا لفظ استعمال کیا تھا انہوں نے، وی آر سلوئنگ ڈاؤن ورک ایٹ دا پروجیکٹ. آپ جب تسلی ہو جائے آپ کی تو آپ ہمیں بتا دیجیے گا. جس کے نتیجے میں 3 سال تک سے زیادہ تک اس پر کام بند رہا. پھر آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ملتان موٹر وے کے حوالے سے بھی ایک سٹوری چلائی تھی کہ جناب اس میں شہباز شریف صاحب نے پیسے لے لیے، جس کی وضاحت چائنا کی فارن منسٹری نے کی تھی کہ یہ پیسے سارے ہم نے خود خرچ کیے ہیں، اس میں کوئی پاکستانی ہاتھ انوالو نہیں ہے. تو جب یہ حال آپ کر رہے ہوں ملک کے یعنی جو لیڈرز ہیں، ملک کی جو اشرافیہ ہے، ملک کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، اس کے حوالے سے تو پھر آپ کی بات کون سنے گا؟ وہ ہم نے دیکھ لیا، اس کا نتیجہ بھی ہم نے دیکھ لیا. اچھا، گوئنگ بیک ٹو دا وہی والا اسٹیٹمنٹ، کیونکہ مجھے سمہاؤ ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے اندر ہیں کچھ میسیجز ہیں، کچھ اشارے ہیں. یہ جو ذرائع بتا رہے ہیں اور ذرائع کے تھرو یہ سرکولیٹ اس طرح کی چیزیں کرائی جاتی ہیں. اگر آپ کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں، میسیج یہ ہے نون لیگ پنجاب میں پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے تیار ہے. تو اس کے اندر یقیناً بہت سارے میسیجز ہیں. کس قسم کی جو ہے وہ شیورٹی چاہتی ہے اس بار نون لیگ؟ کیونکہ پچھلی بار جو ہوا تھا وہ ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح تسلی ہوگی. پرویز الہی صاحب کیا کر دیں گے تو نون لیگ کو اب لگے گا کہ نہیں. میں عرض کرتا ہوں، پہلی دفعہ یہ ہوا تھا کہ جناب آصف زرداری صاحب تشریف لائے تھے. چودھری پرویز الہی کے چودھری شجاعت کے گھر پر لمبی میٹنگ ہوئی تھی. 6 گھنٹے ایک دن وہ بیٹھے رہے تھے وہاں. یاد ہے آپ کو ان کا کھانا بھی بلاول ہاؤس سے وہیں پہنچا تھا کیونکہ وہ پریزی کھانا کھاتے ہیں. تو بات اندر کھاتے طے ہوئی تھی کہ بھائی آپ ہمارے چیف منسٹر بن جائیں، ہم آپ کو مان لیتے ہیں PDM والے. تو اس کے اوپر ایگریمنٹ ہو گیا تھا.
کیونکہ ہماری جو سیاست ہے، جو ہماری جو روایت ہے، اس میں جب آپ دعائے خیر کر کے مٹھائی کھا لیتے ہیں تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ مہر ثبت ہو گئی ہے اس کے اوپر، اب اس سے انحراف ممکن نہیں ہے۔ لیکن وہ جو میں کہتا ہوں کہ وہ رات سوئے چودھری پرویز الہی صاحب جو تھے وہ نون لیگ کے چیف منسٹر تھے، صبح بنی گلہ میں آنکھ کھلی تو وہ پی ٹی آئی کے چیف منسٹر ہو گئے۔ اب نون لیگ یہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ یہ چاہ رہے ہیں ان سے کہ وہ کیٹیگوریکلی ڈس ایسوسیٹ کریں اپنے آپ کو پی ٹی آئی سے، اور ہمارے ساتھ شمولیت یا ہمارے ساتھ اشتراک کا واضح اعلان کریں، تب ہم ان کو کنسیڈر کریں گے۔ میرے خیال سے یہ تقاضا کوئی اتنا غیر منطقی نہیں ہے۔ جب آپ ایک دفعہ ٹرائی اینڈ ٹیسٹ کر چکے ہو کسی چیز کو تو دوسری دفعہ پھر آپ کو ایشورٹیز لینی پڑتی ہیں۔ میرا خیال ہے اس میں چودھری شجاعت حسین بہت بڑا رول ادا کریں گے۔ اگر فرض کیجیے اس پہ اتفاق ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ ہو جانا چاہیے، تو راستہ چودھری شجاعت نکالیں گے، اور اس کے نتیجے میں سب سے پہلے چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کی صلح ہوگی آپس میں۔ اچھا بخاری صاحب، اس حوالے سے تو ویسے بہت کلیئرٹی مونس الہی صاحب دے چکے ہیں، اور انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا تھا جی کہ باجوہ صاحب کی طرف سے اشارہ تھا جی کہ آپ ادھر چلے جائیں، تو یہ کلیئرٹی تو کافی ہے۔ لیکن سالک صاحب نے آج ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا تھا فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ اس طرف جانا تھا، تو ہمیں ہی کان میں تھوڑا سا بتا جاتے ہیں۔ مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت کانوں کان بھی جو ہے وہ خبر گھر میں بھی کسی کو نہیں تھی کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیے، یہ اس کی بھی بات ہم تفصیل سے بعد میں کریں گے، کس کس کو کیا 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 تھا باجوہ صاحب نے اور کیا ہوا۔ یس، ان کو یہ شکایت ہے پرویز الہی صاحب سے، چودھری شجاعت کو بھی، جس کا آپ نے کہا کہ حوالہ بھی دیا انہوں نے، کہ رات کو سب کچھ طے ہو گیا تھا۔ اگر آپ نے بٹرے کرنا تھا، اگر آپ نے اس کو نہیں ماننا تھا، یا اگر آپ کو بہتر آفر آ گئی تھی تو آپ ہمارا ٹرسٹ نہ توڑتے، ہمیں بتا جاتے کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ مجھ سے سچ پوچھیں تو چودھری شجاعت صاحب کو صرف یہ ایک شکایت ہے، کیونکہ ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ دونوں بھائیوں نے آج تک ایک دوسرے کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کی، کوئی نیگیٹو پالیٹکس نہیں کی، کوئی نیگیٹو اسپرشنز کاسٹ نہیں کی۔ لوگوں نے پرووک کر کے پوچھا چودھری پرویز الہی صاحب سے کہ جی وہ آپ کے بھائی نے وہ خط لکھ دیا، وہ یہ کر دیا، تو انہوں نے ہمیشہ تمیز سے نام لیا ہے ان کا، اور کچھ نہیں کہا۔ یہی حال چودھری شجاعت صاحب کا بھی ہے، ان کی طرف سے بھی کبھی کوئی ایسی ڈیروگیٹری بات نہ انہوں نے بیٹوں نے کی۔ یہ ایک اچھی بات ہے، اور اسی لیے لگتا یہ ہے کہ یہ فیملی شاید پھر دوبارہ کسی نہ کسی طریقے سے جڑ جائے گی۔ اب ایسا ہونے جا رہا ہے کہ نہیں ہونے جا رہا ہے، یہ دیکھتے ہیں بعد میں۔ وہ جو آپ نے بات کی تھی کیسز والی، خاص طور سے غیر ممالک میں، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ مریم اورنگزیب نے کہا کہ یہ ساری سازش جو ہے وزیر اعظم ہاؤس میں تیار ہوئی تھی، یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ہاں ایسا ہوا تھا۔ لیکن اس کے 2-3 اور پہلو بہت خوفناک ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ آپ نے ایون فیلڈز اور وہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے حکومت پاکستان کا کتنا پیسہ صرف کیا، خرچ کیا، وکیل ہائر کرنے پر، وہاں کی لوکل فرمز کو ہائر کرنے پر، پھر آپ نے کتنا پیسہ ضائع کیا براڈ شیٹ پر، پاکستان کو جرمانے ہوئے جو ہم نے جرمانے بھرے، پھر جو رقم ریکور کر کے دی برطانیہ نے ہمیں، وہ کس کے کھاتے میں چلی گئی، وہ کہاں چلی گئی، کیوں چلی گئی، یہ آپ سب سارا کچھ اب منظر عام پر آ چکا ہے، اس کے اوپر کہانیاں چل رہی ہیں۔ یہی حال وہ جو ڈیلی میل والی سٹوری ہے اس کا بھی ہے، اس میں بھی کچھ پیسے، کوئی رپورٹر جو ہے نا وہ آپ کی پھوپھی کا پتر نہیں ہے کہ وہ اپنے نام کو استعمال کر کے اتنی بڑی سٹوری چلا دے جس کا نہ سر ہو نہ پیر ہو، کیونکہ جس طریقے سے کیٹیگوریکلی انہوں نے ڈینائی کیا ہے، کنٹراڈکٹ کیا ہے، اپنی غلطی مانی ہے، معافی مانگی ہے غیر مشروط، اس کا مطلب یہ ہے کہ سبسٹنس نام کی کوئی چیز اس کہانی میں نہیں تھی۔ تو یہ میرے خیال سے ان چیزوں کو پرائم منسٹر ہاؤس جیسے یعنی جو آپ کہہ لیں معزز جو جگہ ہے، وہاں بیٹھ کے اس قسم کی سازشیں ہیچ نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی پارٹی ہو، کسی کی بھی حکومت ہو، پرائم منسٹر ہاؤس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، میرے خیال سے بہت ہی۔ اچھا بخاری صاحب، یہ چودھری سالک صاحب نے کچھ ایک اور بات کی تھی، وہ ایک دم سے مجھے وہ یاد آ گئی، کچھ نیتوں کے حوالے سے بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ معاملہ کیا چل رہا ہے، یہ مطلب اس میں سارکازم بھی ہو سکتا ہے، تو سارکاسٹکلی انہوں نے کہا کہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ کیا معاملہ چل رہا ہے، جب نیتیں ٹھیک نہ ہوں تو پھر اب یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ میرے خیال سے بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، بھاپ گئے ہیں وہ لاجیکلی اس کے اس سارکاسزم میں حقائق ہے، کیونکہ پہلا تجربہ ٹھیک نہیں تھا۔ اگر نیتیں ٹھیک ہوتی تو اتنی منزل پر پہنچنے کے بعد تو آپ جمپ کر کے کسی دوسری کشتی پر نہیں بیٹھتے نا، تو اس حد تک تو ان کی بات ٹھیک ہے۔ تو بخاری صاحب، یہ میں نے اس دن بھی سوال آپ سے کیا تھا کہ خان صاحب نے ایک بار بھی نہیں پوچھا مونس الہی صاحب سے کہ بھائی یہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ ہم آخری وقت کے اوپر باجوہ صاحب کے کہنے کے اوپر یہ
تو آپ تو پھر جنوینلی تو ہمارے ساتھ نہ ہوئے نا, آپ کو تو پھر جہاں کا اشارہ ملا آپ ادھر چلے گئے تھے. تو یہ تو میرے خیال میں خان صاحب کو خود بھی گڈ کاپ بیڈ کاپ, گڈ کاپ بیڈ کاپ, دیٹس اٹ. ہاں صحیح ہے صحیح ہے. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں میرے خیال میں, اس کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ایک بڑی اہم خبر, اور وہی خان صاحب نے کیا کیا اپنے مہمانوں کے ساتھ. بالکل بالکل, محسن کشی کا الزام جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے. محسن کشی کیوں کر رہے ہیں, یہ پوچھا گیا سوال ایک صاحب کی جانب سے خان صاحب سے. تو اس پر بھی ہم بات کریں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. باجوہ صاحب کے جانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ خان صاحب نے جو ہیں وہ کافی دھانسو قسم کے انٹرویو جو ہیں وہ دیے, اور بڑے کلیئر سٹیٹمنٹ بھی اس پہ دیے, جس میں ایک سٹیٹمنٹ خان صاحب کا جو ہے وہ یہ تھا کہ جنرل باجوہ نے جو ہے وہ ڈبل گیم کا الزام حقیقت کے منافی ہے. یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس صاحب ہمیں کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 3 لوگوں کے اوپر احسان تھا باجوہ صاحب کا, ایک میں, ایک ٹسوری صاحب کو گورنر لگایا, اور دوسرے پرویز الہی صاحب تھے. تو خان صاحب جو ہیں وہ کیوں باجوہ صاحب کے جو ہیں وہ محسن کشی کر رہے ہیں یا شکر گزار نہیں ہے؟ تو بخاری صاحب یہ لاجیکل ہے یہ سوال ان کا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ریکال کرنا پڑے گا اور جائزہ لینا پڑے گا عمران خان صاحب کے اپنے کنڈکٹ کا. میں ان کے بہت سارے ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جو پارٹی کی بنیاد میں بہت اہم رول میں سامنے آئے تھے اور ایک ایک کر کے پارٹی سے فارغ ہو گئے. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے. جسٹس وجی الدین احمد پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے, فاؤنڈنگ ممبر تھے. تسنیم نورانی اسی طریقے سے بہت اہم رول تھا. اس طرح سے حامد خان صاحب ایک دفعہ جا کے دوبارہ آ چکے ہیں, پھر دوبارہ جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں. یہ بھی میں یہ بھی خبر ہے بتا دوں, اس لیے کہ وہ جو مافیا ہے نا خان صاحب کے ارد گرد, ان کو ایسے بندوں کی ضرورت نہیں ہے نا, وہ نہیں چاہتے ان بندوں کو. اس کے بعد جو سب سے بڑی محسن کشی میں سمجھتا ہوں ہوئی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے جان بوجھ کے کی, وہ تھی علیم خان اور جہانگیر ترین, جنہوں نے یہ گالی کھائی کہ ہم اس عمران خان صاحب کی ATM مشین ہے. ویری کریکٹلی سیڈ. لیکن ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا آپ کے سامنے ہے. کس طرح ان کی تذلیل PTI کی لیڈرشپ نے کی, بیانات جاری کر کے, وہ آپ کے سامنے ہے. اس سب کچھ سے بڑھ کے ہے باجوہ صاحب نے جو کچھ خان صاحب کے لیے کیا. مختصراً بہت لمبی تاریخ ہے, اگر اس کے اوپر شروع ہو جائیں ہم تو کئی پروگرام کر سکتے ہیں اس کے اوپر, لیکن ہم شروع کریں گے 2011 کے دھرنے سے. 2011 کا جو جلسہ تھا 30 اکتوبر کو لاہور میں, وہ کراؤڈ نہ خان صاحب نے اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی وہ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ یہ جلسہ اتنا بڑا ہوگا. وہ کس نے کروایا, کس کی مہربانی سے ہوا, کہاں کے رنگ روٹ آئے تھے, کہاں سے کچھ, میں آگے جانا نہیں چاہتا زیادہ. وہاں سے مہربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا. یعنی اس کے بارے میں پولیٹیکل سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ دس از اے ٹائم جب باجوہ صاحب نے حضرت صاحب کو گود لیا تھا. اس کے بعد 2014 کا دھرنا آ جائیے, یعنی وہ جو پہلا 30 اکتوبر 2011 میں اس وقت فوج نے ان کو لیا تھا, لیکن 2014 کے دھرنے کے بعد جب راحیل صاحب فارغ ہو گئے, اس کے بعد باجوہ صاحب نے ان کو ایوان اقتدار تک پہنچایا. کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. بالکل, کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں نا بخاری صاحب کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ہاں, میں عرض کروں آپ سے ان کی معاونت کے بغیر کہ الیکشن کا کیا حال ہوا, الیکشن کے ساتھ کیا کیا گیا. RTS سسٹم بند ہوا, 3 دن رزلٹ روکے گئے, پولیٹیکل ایجنٹوں کو پولنگ اسٹیشن سے نکال دیا گیا. ایک لمبی کہانی ہے وہ بھی. لیکن کوئی بھی ذی عقل آدمی اپنے محسن سے احسان محسن کشی نہیں کر سکتا. لیکن وہی باجوہ صاحب جنہوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ناکوں چنے چبوا دیے خان صاحب کے ذریعے پیچھے کھڑے ہو کے, ان کے بارے میں کیا زبان استعمال کی خان صاحب نے, کیا القابات سے نوازا انہیں, وہ سب آپ کے سامنے ہے. میں اس پر کچھ کہنا نہیں چاہتا زیادہ. اور پیچھے پھر وہ سوشل میڈیا بریگیڈ نے بھی لیکن سوشل میڈیا بریگیڈ کی تو ابھی اس کی بات کرنی بہت ٹھیک آپ نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا. لیکن میں 2 بندوں کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں, ایک چودھری پرویز الہی صاحب کو, اور ایک خاص طور سے آزاد کشمیر کے جو پرائم منسٹر ہیں تنویر الیاس. ان دونوں پر بھی باجوہ صاحب کی مہربانیوں نے ان کو اقتدار دوبارہ دلوایا پرویز الہی صاحب کو. اور جو تنویر الیاس صاحب ہے جو کہ ایک بزنس ٹائکون ہے, بہت بڑی بلڈنگ انہوں نے اسلام آباد میں بنائی ہے, وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے, لیکن وہ بہرحال بن گئے. وہ دونوں آج تک باجوہ صاحب کا دفاع کر رہے ہیں. جس نے بھی بات کی ہے اس کے خلاف بولے ہیں اور باجوہ صاحب کے حق میں بولے ہیں. تنویر الیاس کا تو جو بیان کل رات کا ہے, جو ایک TV انٹرویو میں انہوں نے دیا, وہ تو کمال کا ہے. انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب پر کسی قسم کا الزام لگانا جو ہے
وہ بہت زیادتی ہے. اور انہوں نے کبھی دوگلا پن نہیں کیا, وہ جس کے ساتھ تھے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, بہت کیٹیگوریکلی انہوں نے بولا ہے. افسوس کی بات یہ ہے عائشہ کہ جن پر سب سے بڑا مہربانی اور احسان تھا انہوں نے ان کو گالیاں دی. بھولنا تو بہت معصوم ایکٹ ہوتا ہے. بھولنے کا تو مارجن عاشق اپنی معشوق کو دینے کے لیے تیار رہتا ہے, لیکن گالیوں کا نہیں. انہوں نے گالیاں کھائی ہیں اس سے. اب آ جائیں جناب سوشل میڈیا کی طرف. یہ بات بہت کرنا بہت ضروری ہے. میں آپ جب یہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا, پیپرز ہمارے سامنے ہیں, ہم نے اس سے پہلے کافی ڈسکشن کی ہے, اس کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے باقاعدہ. ہم یہاں جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے انہی سیاستدانوں کی درفنتنیاں ہوتی ہیں جو انہوں نے چھوڑی ہوتی ہیں. ہمارا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا اس میں. ہم اس کو انالائز کرتے ہوئے آف بیلنس ہو سکتے ہیں, لیکن ہم اپنے پاس سے گھڑتے کچھ نہیں ہیں. آج جو ہم نے گفتگو کی, آپ بتائیے مجھے بالکل صدق کے دل سے, ہم نے کچھ گھڑا ہے اپنے پاس سے؟ بالکل ساری خبریں تھیں. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جو میری ماں بہن ہوتی ہے, وہ یا تو ان کی اپنی ماں بہن نہیں ہے کوئی, لیکن اس بریگیڈ کو لگام دینا بہت ضروری ہے. آپ کو یاد ہے جو کام اربوں ڈالر خرچ کر کے نہیں کر سکی پاکستان کی فوج کو ذلیل کرنے کی, اس کو تقسیم کرنے کی, یہ کام پی ٹی آئی کے میڈیا ہینڈلرز نے کیا ہے. میں ذمہ داری سے یہ بیان دے رہا ہوں. لیکن ایک بات میں اور بتا دوں کہ برداشت کی بھی حد ہوتی ہے. اگر یہ حرکتیں انہوں نے بند نہ کی, اور اس کی مثال ہے ایک, بند ہو سکتی ہیں یہ, جب فوج کے خلاف منفی پروپیگنڈا ہوا تو انہوں نے ایکشن انیشیٹ کیا. 16-17 بندے صرف پکڑے تھے انہوں نے. اس کے بعد سے مجھے ڈھونڈ کے دکھائیں سوشل میڈیا کے اوپر فوج کے بارے میں کوئی بات. یہ حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ ایسی لیجسلیشن کرے, ایسی مثالی سزائیں انہیں دیں. ہر ایک کی ماں بہن قابل عزت ہے. لیکن یہ تو آپ کو پتہ ہے نا بخاری صاحب کہ یہ سوشل میڈیا بریگیڈ جو ہے, یہ پی ٹی آئی اس کو اپنی سب سے بڑی اسٹرینتھ مانتی ہے. ابھی کل پرسوں یوٹیوبرز کا ایک گروپ اکٹھا ہو کے خان صاحب سے ملنے گیا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب نے سمجھایا ہوگا کہ آئندہ نہیں بھائی ایسی حرکتیں نہیں, وہ تو شاباش دیتے ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جتنی بڑی گالی نون لیگ کی لیڈرشپ کو, پیپلز پارٹی کو, ان کے سیاسی لیڈر دیتے تھے, اتنی ہی تھپکی ملتی تھی شام کو, اسپیشل ٹریٹمنٹ ملتا تھا ان کو جب وہ بنی گلا جائے. یہ میں خان صاحب کو گزارش بھی کر رہا ہوں, مشورہ بھی دے رہا ہوں فری, کہ خان صاحب ان کو روکیے, کیونکہ ان کا آپ کو فائدہ نہیں ہوا, نقصان ہوا ہے. آپ کے فالوورز میں, آپ کے پیار کرنے والوں میں کمی آئی ہے, اضافہ نہیں ہوا ہے. اس غلط فہمی سے نکل آئے باہر. ان کو لگام آپ خود دیں اس سے پہلے کہ بالآخر کوئی اور دے دے. بالکل بہت ضروری ہے. اور پھر جب آپ گن کسی طرف پھینکتے ہیں تو یقیناً اس کے چینٹے جو ہیں وہ آپ کے اوپر بھی آتے ہیں. تو یہ دونوں سائڈس کے لیے یہ اچھا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ رکنا چاہیے. پھر معاشرتی بگاڑ اس سے جو پیدا ہو رہا ہے وہ اس کا ایک اور بڑا سائیڈ ایفیکٹس ہے. اور ہم اپنی آگے آنے والی نسلوں کو کیا سکھا رہے ہیں, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوتھ بیٹھی بھی ہے, پھر بچے آگے اس کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ یقیناً رکنا تو چاہیے, یہ اخلاقیات کے بالکل منافی ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت جو ہے وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.